السلام علیکم، میں ہوں جی کے نیوز ٹی وی چینل کی طرف سے اپنی ٹیم کے ساتھ. میں اس وقت برکت فاؤنڈیشن کے اندر ہوں. مسز شمشاد، آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ جو برکت فاؤنڈیشن شروع کی ہے، اس کا نام اور کس حوالے سے رکھا، کس کے نام پہ رکھا، اور اس کو آپ نے کب اسٹیبلش کیا، کچھ اس سلسلے میں بتانا چاہیں گی؟ خدا کی اللہ کی برکت. اور اس کو میں نے سن 2014 میں رجسٹر کروایا. اب 1.5 سال ہو گیا اسے میں نے آن کیا. اور ماشاءاللہ یہاں بھی میرے پاس 45 بچے جو ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، 35 بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یتیم بچیوں کو میں جہیز دیتی ہوں. فل جہیز میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیا، کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میرے پاس اتنا وہ نہیں ہے. جو بھی ہو سکا ہے میں جتنا بھی ہو سکتا ہے بچیوں کو دیتی ہوں. اور اس کے بعد جو غریب ہوتے ہیں، مطلب میڈیسن نہیں لے سکتے، بزرگ بچے یا لیڈیز، ان کو میں وہ بھی کرتی ہوں پرووائڈ. اس کے بعد ایک کینسر کی مریض آئے، اسے ایمیو کا انجیکشن لگ رہا ہے، اسے میں انجیکشن بھی لگوا رہی ہوں جو 15,000 سے مطلب اپ پہ منتھلی. تو ماشاءاللہ میں نے اسکول بھی بنا لیا ہے، یہ ڈوکمٹ کے حال میں فروکیہ چوک میں. یہ پہلی سے سٹارٹ ہوگا، سمجھتے فری کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں ہے اس کا. یعنی ٹیچریں بھی فری کام کر رہی ہیں، مطلب کوئی تنخواہ نہیں لے رہی وہ مجھ سے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آج کے دور میں لوگ اپنے لیے کام نہیں کر سکتے. لوگ اپنے معاملات کو، اپنے کچن پرابلم، اپنے فائنینشیل پرابلم کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کے اس نوبل کاز کے اندر کون کون لوگ شریک ہیں، کون لوگ آپ فائنانس کریں، کون لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کسی سنگل پرسن کا کام نہیں کہ وہ اسے اتنے ایزیلی رن کر لے اور ہر بندے کی مدد کر سکے. میڈم جب میں نے شروع کیا تھا نا یہ پروسیجر، تو میں نے کافی لوگوں سے جو میرے جیسے لو طبقے کے تھے ان سے میں نے مشورہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ تھوڑا بہت، آپ یعنی اتنے وہ ہائی لیول کے بندے نہیں ہیں. اس کے بعد کچھ مطلب میرے پاس ورکر ہیں، وہ اپنی طرف سے یعنی لوگوں سے ڈونیٹ اکٹھا کر کے لاتے ہیں. کچھ مطلب وہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی اس فاؤنڈیشن کو رن کرنے میں کسی بہت ہائی فائی بزنس ٹائکون کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں جو اس کو غریب لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. مطلب آپ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں. مجھے یہ بتانا چاہیں گی کہ آپ کے دل میں یہ کام کرنے کا خیال کیوں آیا؟ آپ نے کیوں سوچا کہ اس طرح کا کام بھی کیا جائے؟ یہ ایک بہت بڑا کاز ہے اور اس کو ہر بندے کے لیے کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو، جیسے آپ ٹیوشنز بھی دے رہی ہیں، آپ اسکول بھی آپ نے کھول دیا، آپ لوگوں کے ہاسپٹل کے چارجز بھی برداشت کر رہے ہیں، کینسر والوں کے کر رہے ہیں، آپ ٹیچرز آپ نے فری رکھے ہیں. وہ ٹیچرز جو آپ کے پاس فری اسٹاف کام کر رہا ہے، وہ کس جذبے کے تحت کر رہا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ کہتا ہو کہ ہمیں بھی اپنی کچن کے پرابلمس کو میٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ ہمیں کچھ دیں؟ جو بھی یہاں آ رہا ہے نا وہ مجھے دیکھ کے آ رہا ہے. سمجھتے کہ میں ایک بزرگ خاتون ہو کے یعنی فری کام کر رہی ہیں، تو وہ بولتے ہم لوگ تو ینگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہو کے ویلفیئر کرے. وہ اسی جذبے سے ویلفیئر کرتے ہیں کہ وہ فری پڑھا دیتے ہیں بچوں کو، مطلب اور کوئی کام ہوتے ہیں ان وہ کام کرے آتے ہیں. یہ بھی میرے لیے کافی ہے، ضروری کوئی پیسہ نہیں چیز. وہ اسی جذبے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. کتنا سٹاف ہے اس وقت آپ کے پاس؟ کم سے کم 50 ہے. جی 50 ہے. اس میں ساری میل اور فیمیل ہیں؟ دونوں ہیں. اچھا. اور ان میں سے کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمیں اپنے خرچے چلانے کے لیے بھی کچھ دیا جائے مہینے؟ کچھ نہیں مجھ سے مانگتا. ابھی ہم برکت فاؤنڈیشن کے اندر ڈپٹی جنرل منیجر عمیر صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی عمیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ عمیر صاحب مسز شمشاد حنیف کے بیٹے بھی ہیں جو اس فاؤنڈیشن کی آرگنائزر ہیں. تو کیسا یہ آپ کو خیال آیا عمیر کہ آپ اپنی امی کے ساتھ مل کے اس عظیم کاز کو یا اس گریٹ کاز کو شروع کریں؟ کیسا یہ خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو ہمارا یہ بنیادی حق بھی ہے کہ خدمت خلق کریں. تو بس یہی مقصد ہے کہ انسانیت کی خدمت کر سکیں، کسی کے کام آ سکیں. کوشش ہے اور نیت ہے، صلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوشش ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ ہم
لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں. یہ ہم نے سوشل سروس سینٹر بنایا ہے. اس میں ہم بچوں کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اس کے بعد شادی میں، جہیز میں ہو گیا، اس طرح سوشل سروس پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. یہی ہمارا مقصد ہے اس فاؤنڈیشن کا. آپ نے مس نائلہ اس آرگنائزیشن کو کب سے جوائن کیا اور کیوں کیا، اور کس لیے آپ مسز شمشاد کے اس عظیم کاز یا اس عظیم ویلفیئر کے اندر شامل ہوئی ہیں؟ میم میری جو ہے نا ان کے ساتھ آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھے ان کی جو ایک کام ہے وہ بہت ویلفیئر کا کام لگا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام تھا. اور دیکھیں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اس چیز کی مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پر آئی ہوں اور ان لوگوں کی اتنی مطلب ان کے ساتھ میرا میڈم کا ساتھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں ہر ٹائم ان کے ساتھ ہوتی ہوں. مجھے لوگوں کی فلاح و بہبود میں کام کر کے بہت سکون محسوس ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں جتنا عرصہ میری زندگی ہے میں ان کے ساتھ ہی گزاروں. اور میرا بہت ہی یہ میری دلی تمنا ہے کہ میں ان کے لیے جو ہے اپنی لائف کو جو ہے وہ وقف کر دوں. رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. آپ نے کب سے اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا؟ سب سے پہلے السلام علیکم. اور میں نے جوائن کیا اس آرگنائزیشن کو، برکت فاؤنڈیشن کو 2 ماہ ہو گئے میرے یہاں پہ. اور پہلے میں ایبٹ آباد میں تھا، FIF کے ساتھ کام کرتا تھا، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے نام سے تھی. تو بڑا شوق تھا، بچپن سے شوق تھا کہ میں کچھ کروں. اور میں جب راولپنڈی کے اندر آیا ایبٹ آباد سے واپس، تو مجھے پتہ چلا برکت فاؤنڈیشن کا. تو میں نے یہ سمجھا کہ اس سے اچھا ادارہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ رہ کے میں عوام کی خدمت کر سکوں. اور میم بھی مجھے بہت اچھی لگی ہیں. ہمارے ڈپٹی مینیجر صاحب عمیر حنیف صاحب ہیں، میم نائلہ ہیں، اور انہوں نے مجھے اپنے بیٹوں جیسا پیار دیا. اور میم مجھے تیسرا بیٹا بولتی ہیں، تو میں کیوں نہ میم کی اس طرح کی خدمت میں ساتھ دوں. شوق تھا کہ ایسے فلاحی ادارے میں کام کروں، لیکن میں میم کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا فلاحی ادارہ قائم کیا ہے، اوپن کیا ہے، اور میں بہت خوشی سے اس ادارے میں کام کرنے آئی ہوں. آپ کو یہ نہیں ہوا کہ آپ نے MSc کیا تو آپ کو کوئی گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر اچھی جاب یا کسی کالج میں یا کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہائی پیکیج کے اوپر جاب ملنی چاہیے؟ بالکل، کوئی جاب کرنا چاہتی تو اگر میں کر سکتی تھی، لیکن نہیں، مجھے لوگوں کی خدمت کرنی تھی، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا اپنی میم کے ساتھ، اس لیے میں آئی ہوں.